بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پہلے ہم سادہ والا نوکیا کا موبائل استعمال کرتے تھے، تب ہمارے پاس بہت وقت ہوا کرتا تھا، خوب جی بھر کے ہر موضوع کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ وقت بدلا تو موبائل بھی بدل گیا، ڈاٹا مہنگا تھا، 1 مہینے میں 1 GB ملتا تھا۔ ملٹی میڈیا موبائل ہونے کے باوجود 1 GB ڈاٹا مہینے بھر بچا کر چلایا کرتے تھے۔ کتابوں کے لیے مختص وقت میں تھوڑی سی کٹوتی ہوئی، مگر پھر بھی مطالعہ جاری رہا۔ کچھ وقت اور گزرا تو نئے قسم کے اسمارٹ فون آنے لگے۔ یہ چلاک فون اپنے ساتھ خوب سارا ڈاٹا لے کر آئے تھے۔ ٹیلی فون کمپنیوں کے درمیان مقابلہ آرائی شروع ہو گئی، اور اس مقابلے نے صارفین کو سہولتوں کی سوغاتیں دیں۔ اتنی سہولتیں ملی کہ کل تک جو 1 GB ڈاٹا ہم 1 مہینہ استعمال کرتے تھے، اب 2 GB، 3 GB اور بعض اوقات 4 GB ڈاٹا بھی کم پڑنے لگے۔ اس چلاک فون نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے ہماری کتابوں کو ہمارے بستر سے اٹھا کر الماریوں میں ڈھکیل دیا۔ اب الماریوں سے جھانکتی کتابیں بڑی بے بسی سے ہمیں دیکھتی ہیں، اور ہماری نظریں موبائل کے روشن اسکرین سے ہٹ کر ان کتابوں کی بے بسی نہیں دیکھ پاتی۔ کتابوں کا خوبصورت اور خوشگوار ساتھ چھوٹا تو ہم پوری طرح سے اسمارٹ فون کے ہاتھوں کے کھلونے ہو کر رہ گئے۔ دور دور کے انجانے لوگ دوست بننے لگے، اور ہر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والے رشتہ دار بکھرنے لگے، اور کتابیں تکیے کے نیچے سے چپ چاپ سرک کر کہیں دور جا پڑی، اور موبائل جیب سے نکل کر کھانے کی میز سے ہوتے ہوئے بستر کے اندر تک پہنچ گیا۔ بیوی نے بہت دنوں تک اپنی نام نہاد سوتن کے دور جانے کا انتظار کیا، پھر آج آ کر اس نے بھی اسمارٹ فون لے لیا۔ اب دونوں میاں بیوی کروٹ بدلے اسکرین کی چمکدار روشنی میں گم رہتے ہیں۔ آنکھیں تھک جاتی ہیں تو موبائل تکیے کے نیچے چلا جاتا ہے، اور بچوں کے مستقبل کا تذکرہ تھکی آنکھوں کے سمندر میں کھو جاتا ہے۔ کتابوں کے ہر 2-4 صفحے پر کہیں نہ کہیں جھوٹ کی عادت پر تنبیہ ہوتی تھی، نفرت کا اظہار ہوتا تھا، مگر موبائل نے ہمیں ہر 2-4 منٹ یا گھنٹے بعد جھوٹ بولنا سکھا دیا، اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ کتابیں سچ بولنے کی تلقین کر کے ہمیں پرسکون کر دیتی تھی، مگر موبائل فون نے جھوٹ پر جھوٹ بلوا کر ہمیں مسلسل ذہنی تناؤ میں مبتلا کر دیا، اور یہ ذہنی خلش ہماری رشتہ داروں اور کاروبار کو بری طرح سے متاثر کرنے لگی۔ ہم نے چلاک فون کو وقت گزاری کا ذریعہ بنا لیا، تو ہمارا اچھا وقت بھی ہم سے اجنبی کی طرح ملنے لگا۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد الماری سے جھانکتی کتابوں پر میری گہری نظر پڑی، تو دیکھا کتابوں سے ٹپکتے آنسو الماریوں کا گوشہ بھگا چکے تھے۔ کئی جگہ سے جلد اور اوراق بھیگ کر بوسیدہ ہو چکے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ کتابیں بھی اپنی بے اعتنائی پر روتی ہیں۔ زندگی کا سلیقہ سکھانے والی کتابوں کی بے بسی دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب اٹھائی، گردن صاف کیا، اور بستر پر آ کر پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ عرب کے ریگزاروں کی ریت دھیرے دھیرے میری آنکھوں میں اٹھنے لگی، اور اس ریتیلی دھند میں حرف چمکنے لگے۔ موبائل کی روشن اسکرین سے جو دل بجھنے لگا تھا، حروف پر نظر پڑتے ہی دل منور ہونے لگا۔ ایک تازگی تھی جو 1.5 سال کی مردہ رگوں میں دوڑنے لگی۔ سعود عثمانی کا یہ شعر مجھے بار بار یاد آتا رہا: کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اب میں کئی دنوں سے کتابیں پڑھ رہا ہوں، اب میں زندہ رہنے لگا ہوں، تو آپ بھی کتابوں کو اپنا مسکن بنائیں، موبائل میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔